میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو زندگی بخشنے والا اور غلامی سے آزادی بخشنے والا اور خارجی تسلط سے رہائی دے کر کامل آزادی دینے والا زندہ خدا ہے۔ میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خدا، کامل آزادی کے لیے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں، کامل آزادی کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی، اور اس آزادی کو ہم تیری حضوری میں تیرے آئین اور احکام کے مطابق چل کر اس آزادی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنی علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری عمیق اور گہری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ اب آپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں آزادی کے حصول کے لیے سچائی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور سچائی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سچائی یسوع مسیح ہے۔ جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو اس واقفیت سے جو ہمیں سچائی سے حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ یسوع ہمیں آزاد کرتا ہے کب؟ جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں۔ یسوع ہمیں رہائی دیتا ہے جب ہم اس کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو آزاد نہیں ہے لیکن وہ اور طرح کی آزادی، جیسے قانون سے آزاد، مادر پدر آزاد، اور آزاد ہیں لیکن گناہ کے غلام ہیں، آزاد ہیں، سیاسی طور پر آزاد ہیں لیکن روحانی طور پر
غلام ہیں ابلیس کے اور شیطان کے، اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. جیسا خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ تو کیوں کہتا ہے کہ آزاد کیے جاؤ گے؟ ہم تو آزاد ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ آزاد نہیں ہے. اور اسی طرح آج بہت سے جو حقیقی آزادی کو نہیں جانتے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم تو سالہ سال سے آزادی میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ آزادی جو کامل آزادی ہے، وہ آزادی جو حقیقی آزادی ہے، وہ آزادی جو یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، اگر آپ نے وہ آزادی حاصل نہیں کی تو آپ آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہے. اور یہی حال ہم ان کا دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں، ہم تو کبھی غلام رہے ہی نہیں. اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک یسوع آزاد نہ کرے حقیقی آزادی نہیں ہے. اور اگر انسان گناہ میں ہے اور سیاسی طور پر آزاد ہے تو وہ آزاد نہیں ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے 71ویں پاکستان کی آزادی منا رہے ہیں، اور یہ آزادی سیاسی آزادی ہے. بہت آزادی کی اقسام ہے، سیاسی آزادی اور اسی طرح معاشرتی آزادی، معاشی آزادی، ثقافتی آزادی، مذہب کی آزادی، اور اسی طرح اس کی بہت سی اقسام ہیں. لیکن یہ ساری آزادیاں یہ ناکافی ہیں اگر انسان شیطان سے اور گناہ سے آزاد نہیں، اور وہ سیاسی طور پر آزاد ہوتے ہوئے بھی گناہ کا غلام ہے، ابلیس کا غلام ہے. تو نہ صرف اس کی سیاسی آزادی اس کے جسم کی آزادی کا باعث بنتی ہے، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے اس کی روح مقید ہے، اس کی روح اسیر ہے، اور اس کا جسم اگر آزاد بھی ہے تو وہ آزادی کامل آزادی نہیں ہے، وہ عارضی اور وقتی آزادی ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو آزادی کا مبدا ہے، جو آزادی کا قائد ہے، اور جو آزادی کا مخرج ہے، اور جو آزادی کا دینے والا ہے، اور وہ جو آزادی ہمیں بخشتا ہے، وہ آزادی تمام آزادی کے پہلوؤں پر حاوی اور بہت ہی اس پر عظیم تر آزادی ہے. عزیزو، اگر آپ سیاسی طور پر آزاد ہیں لیکن گناہ کے غلام ہیں تو آپ غلام ہیں. اگر آپ معاشی طور پر آزاد ہیں تو آپ روحانی طور پر آزاد نہیں، تو وہ آپ کی آزادی محدود اور ناکافی ہے. لیکن خداوند ہمیں وسیع تر اور عظیم تر آزادی بخشتا ہے، اور اس آزادی سے ہماری روح اور ہمارا جسم خوشیاں اور اطمینان حاصل کرتا ہے. اور یہ آزادی صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح بخشتا ہے. اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ، اب وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن ہے نہیں. وہ سمجھتے ہم کبھی غلام نہیں رہے، لیکن غلام رہے. مصر میں غلامی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر اقوام کے زیر اثر ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو آزادی کے اصل اور حقیقی مفہوم سے لا علم ہے، اور اس لیے وہ واقعی آزاد نہیں ہے. اس کے معنی ہے ایک واقعی آزادی ہے اور ایک غیر واقعی آزادی ہے، ایک حقیقی آزادی ہے اور ایک غیر حقیقی آزادی ہے. اور واقعی آزادی جو ہے، یعنی جسے ہم ایکچول لبرٹی یا ایکچول انڈیپینڈنس یا ایکچول فریڈم کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف ابن خدا
یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اب جس کو ہم آزادی سمجھ رہے ہیں وہ آزادی حقیقی آزادی نہیں ہے۔ ہم سیاسی آزادی تو یہ حقیقی آزادی نہیں، معاشرتی آزادی یہ حقیقی آزادی نہیں، اور اسی طرح اقتصادی آزادی یہ حقیقی آزادی نہیں، اور ثقافتی آزادی یا مذہب کی آزادی یا اظہار خیال کی آزادی یا تحریر و تقریر کی آزادی، ہم ان آزادی کے ان مختلف ڈائمنشنز میں ہم کھوئے رہتے ہیں، لیکن جو اس کا محور ہے، جو اس کا مدار ہے، جو اس کا اصل آزادی کا سرچشمہ ہے، ہم اس سے لا علم ہوتے ہیں، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو قائد آزادی ہے، جو ہماری قیادت کرتا ہے۔ ہم آزاد ہوں ابلیس کے قبضے سے، گناہ کے تسلط سے، خارجی اور داخلی اعتبار سے، شیطانی اور ابلیس کے اثرات اور گناہ کے اثرات سے آزاد ہوں۔ جب انسان گناہ سے آزاد ہوتا ہے تو وہ واقعی آزاد ہے۔ پھر وہ سیاسی طور پر، روحانی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشرتی طور پر وہ اور تعلیمی طور پر، تحریر و تقریر میں، اظہار خیال میں پھر وہ آزاد ہے۔ اس لیے یہ آزادی جسے ہم حقیقی آزادی، جسے واقعی آزادی کہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ابن خدا منجی عالم اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ اور کتنا عظیم ہے ہمارا قائد۔ آپ اگر اقوام عالم پر یا ممالک پر نظر کریں، ان کے نظام ہائے سیاست پر غور کریں اور ان کے قائدین پر غور کریں، تو وہ قائدین بدعنوان کہ عوام کے ٹیکسز سے پیسہ، عوام کا پیسہ کھا کر بدعنوانی کا مرتکب ہوتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا قائد خدا کا بیٹا یسوع جو ہماری جانوں کو اپنی جان دے کر بچاتا ہے، ایسا لاسانی قائد، ایسی عظیم شخصیت ہمیں دنیا میں، کائنات میں اور ممالک میں اور مختلف سیاسی نظاموں میں ہمیں ایسی قائدانہ صلاحیت نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آتا ہے تو صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے جو ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ آزادی کی تحریک پر یا تحریک آزادی پر غور کریں، اور اگر ہم تاریخ و پاک و ہند کے تناظر میں آزادی پر غور کریں، تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قربانیاں ہوئیں تو آزادی عمل میں آئی۔ لیکن عظیم ہے ہمارا خدا جو آزادی کے لیے نہ صرف ہماری آزادی کے لیے وہ قربان ہوا، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ہماری آزادی کے لیے انسانی جانوں کو قربان نہیں کرتا یا انسانی جانوں کی قربانی نہیں پسند کرتا، بلکہ اپنی قربانی دے کر ہمیں گناہ سے اور شیطان سے، ابلیس سے اور ان شیطانی قوتوں سے، ان کے غلبے سے ہمیں آزاد کر کے ہمیں غلبہ دیتا ہے۔ کتنا عظیم ہے میرا اور آپ کا یسوع۔ اور اسی بنا پر یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اب غور کریں، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر بیٹے نے آزاد نہیں کیا، آپ واقعی آزاد نہیں ہے۔ آپ پر مسلط ہے اور کوئی قوت، آپ پر مسلط ہے اور کوئی طاقت، آپ پر مسلط ہے اور کوئی قوت۔ اب آزادی کے معنی کیا ہے؟ آزادی جو ہے وہ
کسی کے غصب سے یا غاصبانہ قوت سے آزاد ہونا، اس کے تسلط سے نکلنا، یہ آزادی ہے۔ اور دوسرے کے کنٹرول سے نکلنا اور اس کی پابندیوں اور ریسٹرکشن اور اوبلیگیشن اور ہیمپرنگ جو کنڈیشن ہے اس سے نکلنا، یہ آزادی ہے۔ اور اس میں آزادی کے بعد پھر آپ کے اندر قوت ہے کام کرنے کی کہ آپ درست کام کریں، صحیح انداز سے سوچیں اور صحیح بات کر سکیں اپنی مرضی سے۔ یہ ہے فریڈم، اور یہ آزادی ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے اور حاصل ہوئی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 5 باب اس کی 13ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں غلطیوں 5 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اب آزادی جو مسیح کے وسیلہ سے ہے، ہر ایک، اگر آپ مختلف آزادی کے حوالے سے کتب کی قرآن گردانی کریں تو ہر آزادی اس وقت تک آزادی ہے جب ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کر آپ آزاد۔ مثال کے طور پر آپ کو آزادی ہے کہ آپ جئیں، لیکن آپ کو یہ آزادی نہیں کہ کسی اور کی زندگی لے لیں۔ live let live، زندہ ہیں اور زندہ رہنے دیں، لیکن آپ کو میں زندہ رہوں سب کو قتل کر دیں، تو یہ آزادی نہیں ہے۔ ہر آزادی کی حد مقرر ہے اور وہ قانون اس آزادی کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ اور اسی طرح روحانی اعتبار سے جب ہم مسیح میں آزادی کے لیے بلائے گئے تو یہ آزادی کی جو بلاہٹ ہے، کتنی عظیم بات ہے، آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں اس نے غلامی کے لیے نہیں بلایا، ہمیں مغلوبیت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آزادی کے لیے بلایا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا یسوع، جو ہمیں بلاتا ہے آزادی کے لیے، جو ہمیں بلاتا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، جو ہمیں بلاتا ہے ہر طرح کے بوجھ سے رہائی دینے کے لیے۔ اور یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلام خدا میں دیکھیے غلطیوں 5 باب اس کی 13ویں آیت، اے بھائی، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اب ہم آزاد ہیں، یا وہ جو گناہ کے قبضے سے آزاد ہے، یا وہ جو ابلیس کی سلطنت سے اور قبضے سے آزاد ہے۔ اب اس آزادی میں مسیح کی محبت اور مسیح کا پیار کے اندر ہو، اور اس اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی خدمت کرے۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ آزادی کے معنی آمریت نہیں ہے، آزادی کے معنی آزادی کا ناجائز استعمال نہیں ہے کہ آپ کے اندر تکبر آئے، آپ کے اندر دوسروں کی آزادی کو سلب کرنے کا خیال پیدا ہو، بلکہ ایک دوسرے کی خدمت، اور اس خدمت میں کوئی ذاتی مفادات نہ ہو بلکہ مسیح کی محبت ہو، اور آپ آزاد ہیں، آپ دوسروں کو مسیح کے قدموں میں لائیں تاکہ وہ بھی آزاد ہو، مسیح کے قدموں میں لائیں تاکہ ان کی آزادی
قائم ہو اور برقرار رہے۔ لیکن آپ اتنے آزاد ہیں کہ آپ خود بھی خدا کے گھر نہیں آتے، کہ آپ اس سے بھی آزاد ہیں، نہ آپ کہتے ہیں میں آزاد ہوں، نہ دعا کرتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، دعا سے آزاد ہوں، کلام پڑھنے سے آزاد ہوں، چرچ آنے سے آزاد ہوں، وقت پر آنے سے آزاد ہوں۔ یہ منفی اس کا پہلو ہے۔ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بھی اس آزادی میں لائیں اور دوسروں کو بھی اس آزاد کرنے والے یسوع کے قدموں میں لائیں، اور ہم اس آزادی میں جو اسے بخشی ہے، دوسروں کی روحیں کو بچانے والے، دوسروں کی جانوں کو بچانے والے، دوسروں کی خدمت کرنے والے، اور اس میں کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں بلکہ مسیح کی وہ محبت جو اسے ہم سے کی کہ ہمیں گناہ سے آزاد کیا، بندنوں سے رہائی دی اور ہمیں خوشحالی بخشی، اطمینان قلب بخشا، اور وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے وہ ہمیں بخشا ہے۔ تو ہم یسوع مسیح کے قدموں میں ان لوگوں کو لائیں تاکہ وہ بھی آزاد ہو۔ ہم آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں، لیکن ہم اس اپنی آزادی کو مسیح کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ہم اپنی اس آزادی کو جسمانی کاموں کے لیے نہیں بلکہ روحانی کاموں کے لیے استعمال کریں، روحوں کو جیتنے کے لیے استعمال کریں، انجیل کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آزادی کا استعمال کریں، جسمانی باتوں کا نہیں، جسمانیت کے لیے نہیں، روحانیت کے لیے۔ ہم آزاد ہیں کہ ہم روح میں چلے، ہم آزاد ہیں کہ روحانی زندگی گزارے، ہم آزاد ہیں کہ پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، ہم آزاد ہیں کہ اس کے گھر میں آزادی کے ساتھ قبل از وقت آئیں، عبادت کے وقت سے بھی پہلے، نہیں تو کم سے کم وقت پر تو آئیں۔ عزیزو، آزادی جو ہمیں خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، یہ آزادی دوسروں کی برکت کا باعث بنتی ہے، دوسروں کی روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے، اور جب ہم اس آزادی کو سمجھ لیں تو پھر ہم سیاسی آزادی اور معاشی آزادی، معاشرتی آزادی، ان میں ہم خوب خداوند اور اس کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ اور جب اس کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر اگر ہمارے ملک میں جشن آزادی منایا جائے تو پھر اس میں فلمی گانے، شراب نوشی اور ڈانس نہیں، بلکہ ہم مسیح میں واقعی آزاد ہیں، تو ہم آزادی کے لیے خدا کا شکر کریں گے کہ جس نے ہمیں ہماری روح کو آزاد کیا اور ہمارے ملک کو آزاد کیا، اور وہی ہمارا زندہ خدا ہے، اور ہم اس کی حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں غلطیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں غلطیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جھکو۔ دوبارہ سنیے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جھکو۔ اب مسیح کی غرض و غایت کو سمجھیں کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہم آزاد رہیں۔ اب غور کریں، جب اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تو ہم اس آزادی کو برقرار رکھیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا آزادی کے حوالے سے، تو اس میں تھا کہ آزادی کے لیے تحریک چلا لیتے ہیں، آزاد ہو بھی جاتے ہیں، لیکن پھر اس آزادی کو قائم رکھنا یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ آزادی کو قائم رکھنا، اور آزادی کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے دفاع کو
اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرتے ہیں، اور اگر ڈیفنس کمزور ہو، دفاع نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ ہو، تو آزادی پھر غلامی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم آزاد ہوئے ہیں، ہماری روح آزاد ہوئی ہے، ہم اپنے ان نظریاتی حدود کو جن کی بنا پر ہم آزاد ہوئے ہیں، ان کو ہم خوب ان پر غور کریں کہ ابلیس کا کوئی بات ہم پر ہونے نہ پائے، ہم خدا میں اور اس کی حضوری میں قائم رہیں، تاکہ وہ ہمارے گرد باڑ لگائے۔ جیسے ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے اس کے گرد باڑ لگائی، جسے شیطان بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ تو نے اس کے گرد، اس کے گھر کے گرد، اس کے مال کے گرد باڑ نہیں بنائی۔ عزیزو، جب ہم آزادی فکر، آزادی حقیقی آزادی کو ہم قائم رکھنے کے لیے ہم دعا کریں، ہم روزے میں ٹھہریں، ہم اس کا کلام پڑھیں، اس کلام کے عین مطابق عمل کریں، ہماری آزادی قائم رہے گی۔ اور اگر ہم نے اس پر غور نہ کیا اور دفاعی ہتھیار، ڈیفینسیو ویپنز نہ لیے، اور وہ ہے روح کی تلوار، جب آپ کے پاس روحانی ہتھیار نہیں ہے، آرمر نہیں ہے، آپ کے پاس ہتھیار نہ ہونے سے آپ ویک ہوں گے۔ خدا نے ہمیں وہ ہتھیار بخشے ہیں تاکہ ہم روح کی تلوار یعنی کلام خدا کو لیں اور مسلسل دعا کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے آپ کی آزادی جو مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے، یہ آزادی قائم رہے گی۔ اگر آپ دیکھیں جو ملک آزاد ہوئے، اور وہ اپنا بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس پر لگاتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنا بہت وقت اپنے دفاع پر لگائے، اپنے خدا کی حضوری میں رہنے پر وقت لگائیں۔ کتنا عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور اس آزادی کو ہمیں قائم رکھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں غلطیوں 5 باب پہلی آیت۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوبے میں نہ چھوٹو۔ اب اس نے آزاد کیا ہے، اب ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا طرز عمل یہ ہے، ہم اس آزادی کو جو ہمیں بخشی گئی ہے اس کو قائم رکھیں، اس کو مینٹین رکھیں، اس کو برقرار رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں جھکنا، خدا کے قدموں میں آنا، خدا کے آئین اور احکام کے عین مطابق اپنا کردار، اپنا طرز عمل، اپنی گفتار، اپنا ذہن، اپنا دل، اپنے خیال اس کلام کے عین مطابق کرنا ہے، تو ہماری آزادی قائم اور برقرار رہے گی۔ اور خدا چاہتا ہے ہماری آزادی قائم رہے، اور اس کے لیے ہمیں مسیح کے ساتھ جینا ہے، مسیح کے ساتھ چلنا ہے، مسیح کی پیروی کرنا ہے، اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور جتنے پڑھے لکھے اپنے ساتھ اپنی بائبل مقدس ضرور لایا کیجیے تاکہ ہمارا چاہت کو پڑھ سکیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ 61واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ علیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں کہ جب خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے تو اسے اپنا روح ہمیں دیا ہے، اور یہ پیشنگوئی یسوع مسیح کے متعلق ہے، لیکن مسیح کے وسیلہ سے جب ہم آزادی حاصل کرتے ہیں
تو یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. خدا نے ہمیں روح دیا ہے آزاد رہنے کے لیے، اور روح ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں، اور روح ہماری مدد کرتا ہے. اور عزیزو، ہم انائٹڈ ہیں، چنے ہوئے ہیں، مسح شدہ ہیں. اور کس کام کے لیے؟ حلیموں کو خوشخبری سنائیں، جو میک ہیں ان کو خوشخبری سنائیں. اور لکھا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دو، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرو. اب شکستہ دلوں کو تسلی دیں، قیدیوں کی رہائی. اور یہ قیدی کون سے ہیں؟ یہ وہ قیدی ہے جو شیطان کی قید میں ہے. یہ وہ قیدی ہے جو تاریکی کی جیلوں میں پڑے ہیں، اور جرم ان کا کیا ہے؟ وہ گنہگار ہیں، اور اس گناہ کے سبب سے ابلیس نے انہیں اپنی اسیری میں لیا ہے، ابلیس نے انہیں قید کیا ہے، ابلیس کا ان پر تسلط ہے. اور جب ہم خوشخبری کا اعلان کرتے ہیں، اب یہ ہے آزادی کی بقا، یہ ہے آزادی کا قائم رہنا. جب ہم کلام سناتے ہیں، جب ہم دوسروں کو مسیح کی بابت بتاتے ہیں، ہماری بھی آزادی قائم رہتی ہے. اور اس کلام کے توسط سے، اس کلام کی وساطت سے ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہے، اور ان کی آزادی جو سلب شیطان نے، ابلیس نے اور ابلیسی قوتوں نے کی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہے. اور اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قیدی سن رہے ہیں، وہ گیت گا رہے ہیں، اور جب گیت گا رہے اور دعا کر رہے ہیں اور ان کی بیڑیاں کھل گئیں. اب دیکھیں، وہ آزاد تھے، اگرچہ وہ اس میں قید تو تھے، لیکن ان کی روح آزاد تھی، اور مسیح نے انہیں آزاد کیا تھا. اس آزادی میں وہ گیت گا رہے ہیں. جب آپ آزاد ہیں، آپ خدا کی ستائش کرتے ہیں یا کرتی ہیں، آپ آزاد ہیں، اس کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کا کلام سناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ابلیس کے قبضے میں ہیں، گناہ کے قبضہ اختیار میں ہیں، ان پر سے گناہ کا اثر، شیطان کا قبضہ اور وہ قید ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں. اب اتنی عظیم بات ہے کہ اعلان آزادی سے آپ آزادی کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ آزادی عمل میں آتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، اور اس کے لیے روحوں کو بچانا ہے، اس کے لیے مسیح کے قدموں میں لانا ہے. لیکن اگر آپ آزاد ہیں لیکن آپ مسیح کے لیے نہیں جیتے، آپ شکستہ دلوں کو اور غمزدہ لوگوں کو، آپ شکستہ دلوں کو تسلی نہیں دیتے، قیدیوں کی رہائی نہیں کرتے، قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان نہیں کرتے، تو وہ آزاد رہیں. عزیزو، آپ کی اور میری آزادی تقاضا کرتی ہے کہ ابھی تک جو گناہ کی اسیری میں ہیں، ہم ان کی آزادی کے لیے کام کریں. اور ہمیں خدا نے مملکت پاکستان میں یہ آزادی بخشی ہے، اور اس 71ویں جشن آزادی کے موقع پر ہم اس حقیقی آزادی کو جو ہمیں مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہی عزم صمیم کا اعادہ کریں کہ ہم ان قیدی روحوں کو جو گناہ کی قید میں ہے، ان کے لیے اس کا پیغام پہنچائیں گے. اور جو کلام آپ کلیسیا سے سنتے ہیں، خاتموں سے سنتے ہیں، چرچ آف لیونگ کرائسٹ سے سنتے ہیں، اس کلام کو، اس پیغام کو آپ دوسری صدیوں تک پہنچاتے ہیں، تو آزادی کا عمل جاری رہتا ہے، اور خدا انہیں آزاد کرتا ہے. کیونکہ کلام کبھی بے اثر نہیں رہتا، یہ اثر دکھا کر رہتا ہے، آزاد کر کے رہتا ہے، بحال کر کے رہتا ہے، بندنوں کو توڑ کر رہتا ہے.
کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جس کے کلام میں آزادی اور آزادی ہے، اور جس کا کلام بیڑیوں کو کھول دیتا ہے، جس کا کلام بندنوں سے رہائی دے دیتا ہے۔ آپ اس آزادی کا اعلان کریں، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ آپ آزاد ہیں کہ خدا کی باتیں لوگوں کو تک پہنچائیں۔ کوئی آپ پر تسلط نہیں ہے، کوئی آپ پر غاضبانہ قوت نہیں ہے کہ آپ دعا نہ کریں، بلکہ بائبل تو یہ بیان کرتی ہے کہ دانیل جب قانون پاس ہو گیا کہ کوئی کسی اور کی عبادت نہ کرے، اس غاضبانہ قانون کے باوجود بھی وہ دن میں 3 دفعہ دعا کرتا، انہوں نے شیروں کی مان میں ڈالا، خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا اور دانیل زندہ رہا، اس لیے کہ وہ آزاد تھا۔ خدا نے ہمیں مملکت پاکستان میں یہ آزادی بخشی ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے، خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے آزاد ہیں، اور وہ سیاسی آزادی نہیں بلکہ ہماری روح کی آزادی، اور روح کی آزادی جو ہے یہ بیس ہے ہر طرح کی آزادی۔ آپ کی روح آزاد ہے تو اگر آپ سیاسی طور پر آزاد ہیں، آپ کی روح قید ہے تو پھر بھی آپ ناخوشی ہوں گے، لیکن جب آپ کی روح آزاد ہے تو پھر زنجیروں سے بھی بندے ہوں گے نا، پالوس اور سیلاس کی طرح، پھر بھی آپ حمد کریں۔ اس لیے روح کا آزاد ہونا اور گناہ سے آزاد ہونا اور شیطان سے آزاد ہونا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی سگنیفیکیشن ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے رومیو 8واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ رومیو رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ غور کریں ذرا اس آیت پر، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اب غور کریں، اگر سیاسی طور پر آزاد ہے تو گناہ سے آزاد نہیں ہے، سیاسی طور پر آزاد ہے تو موت سے آزاد نہیں ہے، لیکن وہ آزادی جو ہمیں خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہے، اس آزادی سے ہم گناہ سے بھی آزاد ہیں اور موت سے بھی۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی، کتنا عظیم، موت سے بھی آزاد۔ اگر آپ گناہ سے آزاد ہیں تو گناہ سے آزادی آپ کو موت سے بھی آزاد کرتی ہے، اور جب موت سے آزاد ہے تو پھر زندگی نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب گناہ سے اور موت سے رہائی کا کوئی اور قائد ہے ہی نہیں، بلکہ وہ سارے قائد جنہوں نے سیاسی آزادی دلوائی، جنہوں نے معاشی آزادی دلوائی، وہ مر گئے اور مرے۔ لیکن گناہ سے آزادی دینے والا یسوع، روح کو آزاد کرنے والا یسوع مر گیا، لیکن بائبل بیان کرتے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ اور اسی طرح جن کو وہ آزادی بخشتا ہے، جن کو روح کی آزادی دیتا ہے، وہ موت سے بھی اور گناہ سے بھی آزاد ہے۔ گناہ سے آزاد ہے، اس لیے موت سے بھی آزاد۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا کہ ہمیں گناہ سے بھی اور موت سے بھی آزادی وہ بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 13واں باب
لوکا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. خدا کے کلام مقدس میں اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم آزاد ہوں، ہر طرح کی بیماری سے آزاد ہوں اور ہر طرح کے بندھنوں سے آزاد ہوں. اور کلام خدا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس عورت کو، اس کے جسم کو